الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کو پڑھانے آیا کرتا تھا، اور یہ اس گاؤں کا واقعہ ہے جس کا نام غزالہ تھا۔ اچھا، جو استاد تھا وہ اس بچے کو پڑھانے آیا کرتا تھا۔ وہ بچہ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر کا بچہ تھا، جیسے آج کل ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ تو استاد چونکہ نایاب ہوتے تھے، استاد بڑے کم ہوتے تھے، پڑھانے والے ملتے نہیں تھے، ادارے بھی بڑے کم تھے، اور بچے دور دراز سفر کر کے پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ استاد آتا، وہ استاد گھوڑے پہ سفر کر کے آیا کرتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ استاد محترم آیا کرتے تو ایک بچہ بڑی حسرت بھری نگاہ سے ان کو دیکھا کرتا تھا۔ اچھا، جب استاد محترم آ رہے ہوتے اس کو وہ دیکھ رہے ہوتا، اور جب جا رہے ہوتے پھر بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آخر ایک دن استاد محترم نے اس بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، آپ اتنی حسرت اور شوق سے اور خوشی سے مجھے دیکھتے ہیں؟ تو اس بچے نے بتایا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ اچھا، چونکہ وہاں اس علاقے میں کوئی ادارہ بھی نہیں تھا، استاد بھی نہیں تھے، تو وہی ایک استاد تھا جو دوسرے شہر سے پڑھانے آیا کرتا تھا ایڈمنسٹریٹر کے بچے کو۔ تو اس بچے کا شوق دیکھ کر، اس بچے کا جذبہ دیکھ کر استاد محترم نے تہیہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھاتا تو ہوں، لیکن ترتیب کیا بنے گی؟ تو اب ترتیب یہ بنی کہ واپسی پہ وہ بچہ اس استاد کے ساتھ جایا کرے گا۔ استاد محترم گھوڑے پہ ہوتے تھے اور وہ بچہ ساتھ پیدل چل رہا ہوتا تھا۔ 6 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا تھا اس گاؤں سے اس استاد محترم کے شہر کا۔ اور 6 کلومیٹر وہ بچہ پیدل چلتا اور اپنے سوالات، جو چند سوالات اس کے ذہن میں ہوتے تھے یا اس میں جو لکھے ہوتے تھے، وہ استاد محترم سے پوچھا کرتا اور استاد محترم اسے جواب دیا کرتے تھے۔ مطلب یہی سلسلہ اس طرح 6 سال چلتا رہا کہ بچہ ساتھ پیدل چلتے چلتے اپنے علم میں اضافہ کرتا، سوالات پوچھتا، اور استاد محترم گھوڑی پر بیٹھے سفر کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ جوابات دے رہے ہوتے تھے۔ اس طرح اس بچے نے 12 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا اور 6 سال تک۔ اور اس بچے کو آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیے ہیں، انہوں نے پھر مقام بھی حاصل کیے کہ علم کی پیاس تھی، علم کا جذبہ تھا، علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور وہ شوق انہوں نے پورا کیا۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ علم کے لیے ہمیں کوئی جواز نہیں پیش کرنا چاہیے کہ وہ دور بھی تھا، وہ وقت بھی تھے کہ جب علم کا حصول بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن علم پھر بھی حاصل کیا جاتا تھا۔ آج تو بڑی سہولتیں ہیں، پڑھانے والے بہت زیادہ ہیں، ادارے ہیں، ٹیوشن سینٹر ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو اس دور میں علم کے حوالے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔